تماشا نہ دیکھنا۔ کس طرح بی بی نے یہ بات امت تک پہنچائی ہے، تماشا نہ دیکھنا۔ پہلا تماشا امت نے اس وقت دیکھا جب زہرا کا گھر چل رہا۔ ارے پورا مدینہ تلواریں لے کے دوڑ پڑتا اور کہتا یہاں آئے تطہیر اتری ہے، یہاں جبریل آتے تھے، اس در پہ شور کر رہے ہو۔ لیکن سب کی مصلحتیں یاد رکھنا، حدیث میں امام صادق نے فرمایا، پوچھا گیا امام سے کہ دنیا کی کسی بھی عورت نے یہ وصیت نہیں کی کہ میرا جنازہ رات کو اٹھانا۔ یہ کائنات کی واحد خاتون ہے جس نے یہ وصیت کی کہ جنازہ رات کو اٹھانا، اور پھر یہ بھی وصیت کی کہ میرے دشمن میرے جنازے پر نہ آئے۔ امام سے پوچھا گیا اس کی کیا وجہ؟ امام روئے اور روتے میں جواب دیا، کہا سن یہ وصیت اس لیے کی کہ میری دادی پوری امت سے ناراض تھیں۔ یہ جملہ کوئی ہلکا جملہ نہیں ہے، اور اس پہ کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ کیوں ناراض ہیں۔ جب گھر جل رہا تھا، اگر ایک آدمی بھی زہرا کی مدد کرنے آ جاتا تو زہرا کے لیے فخر کا مقام تھا۔ جب پوری امت نے زہرا کی مدد نہیں کی تب بھی خوش رہے امت سے، اس لیے ناراض ہیں۔ کہ پوری امت سے ناراض تھیں، نہیں چاہا کہ امت کا کوئی آدمی ہمارے جنازے میں شریک ہو۔ اب تک ناراض ہیں، اب تک ناراض ہیں۔ اب اس جملے کا راز تمہیں بتا دوں جو تم بولتے ہو اور اس کا راز تمہیں نہیں معلوم۔ جب تم کوئی عمل کرتے ہو، مجلس کرتے ہو، جلوس نکالتے ہو، نیاز مانتے ہو، تو کوئی اگر تم سے کہے یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ بس ہم یہ چاہتے ہیں رسول کی بیٹی خوش ہو جائے، بس یہ چاہتے ہیں حسین کی ماں ہم سے خوش ہو جائیں۔ پوری امت سے ناراض ہیں، اس لیے پوری امت پر یہ واجب ہے کہ انہیں خوش کرنے کے لیے کام کرتے رہو۔ امت کے وہ فرد نہ مننا کہ جس سے زہرا ناراض ہیں، اس لیے ہم اپنے کو یہ کہہ کر الگ کرتے ہیں کہ ہم حسین کی ماں کو خوش کر رہے ہیں۔ ہم ان میں شامل نہیں ہیں جن سے زہرا ناراض۔ ہم غیر المغضوب میں نہیں ہیں، ہم ولا الضالین میں نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بی بی ہم سے خوش رہے۔ ہاں ہوتے ہم تو جنازے میں شریک ہوتے، نہیں شریک ہوئے تو کیوں نہ وہ حال سن کے ہم اس میں شریک ہو جائیں۔ تاکہ وہ جو وصیت ہے کہ میرے دشمن نہ آئیں، تو تم تو آ کے شریک ہو جاؤ۔ تم کیوں دشمن بن رہے ہو؟ تم اپنا نام دشمنوں میں کیوں لکھا رہے ہو؟ اور کیوں نہیں عزائے سیدہ میں آ رہے؟ جو آ گیا وہ گویا جنازہ زہرا میں شامل ہو گیا۔ عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، اس نے اپنے آپ کو پہنچا دیا۔ جہاں بھی مجلس ہو، جہاں کان میں آواز آئی ذکر زہرا ہو رہا ہے، 3 ہی دن تو ہوتے ہیں تعزیت کے۔ اور اگر محبت کو پوچھو، ایک طرف امت سے ناراض ہیں اور ایک طرف محبت کرنے والوں سے خوش ہیں، اور جن سے خوش ہیں ان کے لیے کیا عمل ہے؟ 4-5 سال کے ہیں امام حسن، کہتے ہیں آدھی رات تھی اور سردی کڑاکے کی تھی، لیکن میں نے دیکھا میری ماں اٹھی، اتنی سردی میں صحن میں گئیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، مصلی پہ آئیں، آدھی رات سے نمازیں پڑھنا شروع کی، نمازیں تمام ہوئیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھے تو ایک ایک چاہنے والے کے لیے دعا کی، پروردگار جہاں جہاں ہیں ان کے بچے خوش رہیں، ان کے رزق میں وسعت ہو۔ گھنٹوں دعا مانگی، اتنی مانگی ہیں دعائیں کہ قیامت تک تمہارے لیے کافی ہیں، تمہاری نسلوں کے لیے۔
یہ جو تم جی رہے ہو سکون سے، یہ زہرا کی دعائیں ہیں تمہارے لیے، جو بیٹھے ہو آج تم اور پرسکون زندگی گزارو جہاں بھی۔ اب دیکھو تمہیں کس پہ ترجیح دی ہے دعا میں؟ جب دعا ختم ہوئی 5 سال کے حسن نے اٹھے کہا اماں آپ نے پوری قوم کے لیے دعا کی، قوم کے بچوں بوڑھوں عورتوں سب کے لیے دعا کی، اے اماں آپ نے اپنے بیٹوں کے لیے دعا نہیں کی، آپ نے میرے لیے حسن کے لیے حسین کے لیے دعا کچھ نہیں کی؟ کہ بیٹا جو تم سے زیادہ حقدار ہیں زہرا ان کے لیے دعا کر۔ جو ماں تم کو حسن اور حسین پہ ترجیح دے اور تمہارے لیے دعا کرے تو کیسے تعزیت دو گے؟ اس کی اولاد کو تعزیت کیسے ادا کرو گے؟ میں نہیں کہتا آج تم تھکو، اس لیے کہ ماتم کا دن کل ہے، لیکن آج شہادت کی شب ہے۔ یوں سمجھ لو جیسے آج شب عاشور ہے اور کل دفن زہرا ہے، کل علی زہرا کو دفن کریں۔ آج کی رات شہادت کی شب ہے۔ یہ رات زہرا پہ کیسے گزری بتانے کے لیے ہمارے پاس لفظ نہیں۔ کیا کیا بچوں سے باتیں کی ہیں، پوری رات بچوں کو بیٹھ کے دیکھا ہے، دل بھر بھر کے زینب اور ام کلثوم کو دیکھا ہے۔ یہی وہ رات ہے جب زہرا اپنے خاندان سے رخصت ہونے والی ہے۔ علی آئے، علی آئے۔ بیٹھیے، آپ سے کچھ باتیں کرنا ہے زہرا کو۔ پوری وصیت آج نہیں کل پڑھوں گا، صرف ایک جملہ۔ ساری وصیتیں کر چکی اور اس کے بعد لیٹ گئیں، جیسے باتیں کرتے کرتے تھک گئی تھی، تکیے پہ سر رکھ لیا، جیسے لفظ رکے بول نہیں پا رہے، اور ایک بار اشارہ کیا کہ ابو الحسن میری طرف دیکھیے، یہ کہہ کر اپنے سیدھے ہاتھ کو اٹھایا اور ماتھے کو یا علی، قیامت تک آنے والی میری اولاد سادات اور میرے چاہنے والے جو قیامت تک آئیں گے، یا علی سب کو میرا سلام۔ جواب سلام واجب ہے۔ مجلس کے بعد سلام کہنا بی بی کو، بی بی آپ کا سلام ہم تک پہنچا، اب ہم نے آپ کو السلام علیک یا فاطمہ زہرا، بی بی جواب سلام۔ لیکن جواب سلام صرف سلام کا لفظ نہیں ہے، جواب سلام ہے آنسو گرا دینا، آواز کو بلند کر دینا۔ وعدے کے مطابق تقریر ختم کرتے ہوئے شاید 5 منٹ اوپر تقریر ہو جائے، لیکن مجبوری ہے، اس لیے کہ شب کی مجلس ہے اور کل آخری مجلس، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے کانوں میں یہ لفظ محفوظ ہے۔ علی کیوں نہیں آتے بیعت کرنے کے لیے؟ کیوں نہیں آتے؟ بلایا جائے۔ آدمی آیا، چلو تمہیں بلایا گیا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ بہت جلدی تم نے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے۔ کیا غدیر خم کو بھول گئے؟ جاؤ جا کر کہہ دو ہمیں تم سے کیا، علی کو تم سے کیا کام۔ میں وصیت کے مطابق دوش پہ چادر نہیں ڈالوں گا جب تک کہ میں اس قرآن کو میں تفسیر کے لکھ کر امت کے سامنے نہ پیش کر دوں، اس لیے میں دوش پہ چادر نہیں ڈالوں گا۔ آدمی گیا، علی کا پیغام ملا، کہا اگر نہیں آتے تو زبردستی علی کو لاؤ۔ ایک وفد چلا، دروازے پر آیا، علی کو آواز دی،
ہم نے یہ سنا ہے کہ تمہارے پاس آ کر سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، عبداللہ ابن مسعود، جابر، یہ سب بیٹھتے ہیں، تمہارے پاس جمع ہوتے ہیں، دروازے پہ آواز گونجی، پس در زہرا آئیں، کیا تمہیں اس گھر کے آداب نہیں معلوم؟ کیا اس دروازے کی عظمت نہیں معلوم؟ کہ دیکھو علی سے کہو کہ باہر آئیں، علی کو باہر بھیجو، اگر تم علی کو باہر نہیں بھیجو گی تو ہم اس گھر کو جلا کے راکھ کر دیں گے۔ ہم انتظام سے آئے ہیں، ہم لکڑیاں لے کر آئے ہیں، لکڑیاں ہم نے تمہارے چاروں طرف گھر کے لگا دی، آگ لگانے کی دیر ہے، شعلے اٹھیں گے، پورا گھر تمہارا جلے گا۔ کہ اس گھر کو جلا دو گے جس میں حسن اور حسین ہیں؟ کہ جو اس گھر میں ہے ہم سب کو جلا دیں گے۔ کہ علی کو ہم نہیں بھیجیں گے، علی نہیں آئیں گے۔ اور یہ کہہ کر قبر نبی کی طرف خطاب کیا اور کہا بابا بہت جلدی ابن خطاب اور ابن قحافہ سے ہمیں تکلیفیں پہنچ رہی ہیں۔ بابا آپ دیکھ رہے ہو، گواہ بنایا باپ کو، بس ہو گئی تکلیف، گواہ بنایا۔ زہرا پس در ہیں۔ پچھلی تقریروں میں بارہا یہ بات کہی ہے کہ دو معصوم اگر ایک جگہ پر جمع ہو جائیں تو ایک معصوم دوسرے معصوم کے لیے سینہ سپر ہو جاتا ہے۔ اس وقت علی کی نصرت کے لیے نیکسٹ معصوم زہرا، اس لیے اس وقت علی کی سینہ سپر زہرا دروازے سے نہیں ہٹیں، اس لیے کہ محافظت کر رہی ہیں علی کی۔ آگ لگی، شعلے اٹھے، دروازہ جلا، دروازہ جلا۔ آٹھ افراد ہیں، یہ 8 افراد، نام سب کے تاریخ میں لکھیں، 8 افراد کے۔ دروازہ جلا، جب دروازہ جلا تو دروازہ شعلہ بنا، لکڑی جل کے شعلہ بنی، آنچ اٹھ رہی ہے۔ جب دروازہ کمزور ہوا، ڈیوڑیاں جلیں، بازو جلے دروازے کے، دروازہ ہل رہا ہے۔ ایک بار کسی نے آگے بڑھ کر دروازے کو لات ماری، یہ تو میں نے کہا نا، تاریخ نے لکھ دیا یہ کہ لات ماری، دروازے جلتے ہوئے دروازے کو لات ماری۔ نہیں تو اس کو سمجھو، ڈیوڑی ہے، عرب میں مکان جب بنتے تھے دروازے کے سامنے ایک دیوار بنتی تھی جو پردے کی دیوار کہتی تھی، اور ادھر ادھر سے راستہ ہوتا تھا۔ وہ اب تک سسٹم ہے کہ دروازے کے بالکل سامنے ایک دیوار بنتی ہے جو پردے کی آڑ کہلاتی ہے تاکہ صحن خانہ نظر نہ آئے۔ اس دیوار اور در کے بیچ میں تمہاری شہزادی ہے،
کافی یہ تھا کہ صرف لات ماری جاتی. تاریخ میں یہ ہے کہ دروازے پر قدم رکھ کے دروازے کو آہستہ آہستہ پیچھے ہٹایا گیا، یہاں تک کہ دروازہ وہاں پہنچا کہ دیوار اور دروازے کے بیچ میں تمہاری شہزادے. ابھی کسی کو کچھ پتا نہیں. شہادت کے بعد پھر لکھا گیا کہ 3 پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. دروازہ گرا، نامحرم گھر میں آئے، 1 2 کرتے کرتے سب اس صحن میں آئے کہ جبریل کے علاوہ جہاں کبھی کسی نے قدم نہیں رکھا تھا، ایک بار ساتوں نے علی کو گھیرا. ساتوں علی پہ ہمراہ آور ہوئے. اس سے پہلے کہ تازیانے اور تلوار کی ضربیں علی پہ پڑتی، اس زخمی حالت میں زہرا دوڑی اور دوڑ کر علی سے لپٹ گئی کہ خبردار ابو الحسن پہ وار نہ کرنا. اب وہ تازیانہ جو علی کے لیے اٹھا تھا زہرا کے بازو پہ پڑا. ہے مسائب، لیکن تاریخ میں موجود ہے جس نے تازیانہ مارا تھا علی دوڑے اور اس کو اٹھا کر سر سے اوپر اٹھا کر زمین پہ پٹک کے اس کی ناک کو زمین پہ رگڑا کہ اگر نبی سے وعدہ نہ ہوتا تو آج تجھ کو ذبح کر دیتا. میری آنکھ کے سامنے تو نے میری ناموس کو تازیانہ مارا. یا علی، کربلا، زینب، تازیانے، ارے کوئی بچانے والا